اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی فنسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ میرے قابل اعزاز بھائیوں اور دوستو، دنیا میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تھا ہارون الرشید، اور یہ ہارون الرشید کے بارے میں مشہور و معروف ہے کہ نیک دل عادل بادشاہ تھا اور روزانہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ روزانہ مستقل 100 رکعات نوافل ادا کرنے کا اہتمام تھا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس زمانے میں ایک بہلول تھا جو مجذوب تھا، اور ہارون الرشید اس سے بڑی دل لگی کرتا تھا اور مذاق اور پیار محبت کی باتیں کرتا تھا۔ اور جس طرح ہم روڈوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں، یہ مجذوب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ نماز روزے تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ اللہ کی محبت میں مستغرق رہتے ہیں، اللہ کی محبت میں ہمیشہ اس میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت اللہ کی معرفت میں رہتے ہیں۔ تو ہارون الرشید نے بطور مذاق اسے کہا کہ بہلول، یہ میرے پاس ایک چھڑی ہے، اور جو تجھے اپنے سے زیادہ بیوقوف نظر آئے، پاگل نظر آئے، تو یہ چھڑی اس کو دے دینا۔ بہلول نے وہ چھڑی لے لی اور اپنے پاس رکھ لی۔ تقریباً 18-20 سال کے بعد ہارون الرشید بیمار ہوا اور بیماری میں شدت ہوئی، حتیٰ کہ ہر کہیں یہ آواز پہنچنے لگی کہ ہارون الرشید مرض الموت میں ہے، یعنی اس مرض میں ہے کہ جس سے بچنے کے آثار اب نظر نہیں آتے۔ لوگ تعزیت کرنے گئے، لوگ اس کو پوچھنے گئے، تو ایک دن یہی بہلول بھی وہی چھڑی لے کر ہارون الرشید کے پاس پہنچا، ملا، بات چیت کی کہ ہارون الرشید صاحب، بڑا لمبا ٹائم اللہ نے آپ کو دیا، لمبی بادشاہت تھی، 3 براعظم پر آپ نے محلات بنائے، نہریں بنائیں، باغات بنائے، بچوں کو تعلیم دلوائی، بچوں کے ذمہ وزارتیں اور گورنریاں اور فلاں فلاں، تو بتائیں بادشاہ سلامت، آپ نے آخرت کے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ تو ہارون الرشید کے آنسو بہنے لگے کہ شام ہو گئی، زندگی کی شام ہو گئی، کچھ نہ کر سکا۔ تو بہلول کے پاس جو چھڑی تھی جو اسی ہارون الرشید نے دی تھی، اور ہارون الرشید نے یہ کہا تھا کہ بہلول، جو تجھ سے زیادہ بیوقوف نظر آئی اس کو دے دینا، تو بہلول نے وہ چھڑی واپس کی ہارون الرشید کو اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے کہا تھا کہ اپنے سے زیادہ بیوقوف کو دے دینا۔ بادشاہ سلامت، مجھے بتاؤ کہ جس نے ایک سفر پہ جانا ہو بصرہ میں، اور اس کے پاس نہ سواری ہو، نہ پیسے ہوں، نہ زیادہ راہ ہو، تو جو صورت میں نکلے گا تو اسے لوگ بیوقوف ہی کہیں گے۔ تو اب تو اتنا لمبا سفر کرنے کو ہے، قبر ہے، حشر ہے، محشر ہے، میزان، عدل ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، تو نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، تو پھر مجھ سے زیادہ بیوقوف میری نگاہ میں تو ہی ہے، تو یہ چھڑی رکھ لے۔ بس پھر کیا ہونا تھا وہی ہونا تھا، جو ہونا تھا۔ ہارون الرشید تھا اور آنسو تھے، بہت رویا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، میں اور آپ سوچیں کہ اصل میں تو اس چھڑی کے مستحق میں اور آپ ہیں کہ ہم دنیا کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، اور اپنے بیٹوں کو کتنی تعلیم اور دنیا کی تعلیم پہ خرچے ہو رہے ہیں، اور آخرت کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ابد الآباد کی زندگی ہے، اس کے لیے بھی محنت کریں۔